اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل کا ذکر فرمایا تھا کہ قدرت کاملہ بھی اللہ کی ہے اور علم کامل اور علم محیط بھی اللہ کا ہے اور خالق قادر متصرف فی الامور باقی دائم حی قیوم اسی کی صفت ہے. فرمایا تھا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اس کی نشانیاں جو اس کی عظمت پہ اور قدرت پہ دلالت کرتی ہیں. آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہے کہ کیسے آسمان بنائے کیسے زمین بنائی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. وما بث فیہما من دابۃ اور پھر اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو مخلوق کو پھیلایا ہے تو دابت ان سے مراد صرف حیوان نہیں ہوتے. دابت سے مراد ہوتا ہے ما یدب علی الارض جو چیز بھی چلنے والی ہو. تو اب فرشتے ہیں وہ بھی ذی روح ہیں تو اللہ نے آسمانوں میں فرشتوں کو آباد فرمایا جنت بنائی حور و غلمان فرمائے اور اسی طرح زمینوں میں اللہ نے انس اور جن اور ساری مخلوق کو پھیلایا. تو جو اللہ پیدا کرنے پہ قادر ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں اپنی مخلوق کو پھیلانے پہ قادر ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. ان کو وہ دوبارہ اکٹھے کرنے پہ بھی قادر ہے جب چاہے کہ جب چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی تو قیامت قائم ہوگی اور سب قبروں سے نکلیں گے اور سب میدان محشر میں جمع ہوں گے. اس کے بعد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اعمال سیئہ کی وجہ سے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یعفو عن کثیر تمہاری بہت سی غلطیوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ مصائب جو ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. بات یاد رکھیں مثلا جسمانی بیماریاں ہیں ان کا بھی تو کوئی سبب ہے. دیکھو نا آدمی کہتا ہے جی میں رات ٹھنڈی میں کھڑا رہا تو ٹھنڈ لگ گئی میں گرمی میں کام کرتا رہا تو مجھے گرمی لگ گئی. تو سبب ہے نا اس کا کہ وہ سبب ہم بنے ہیں ہم نے احتیاط نہیں کی تو اس کی وجہ سے بیماریاں آ گئیں. ہم نے غلط چیز کھا لی تو پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو گئی. ہم نے غلط چیز آنکھوں میں ڈال لی تو آنکھوں کی بیماریاں غلط پیدا ہو. تو اسی طرح ہماری باقی بھی ہیں. جب ہم آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مصائب آ جاتے. لیکن یاد رکھو کہ یہ معنی نہیں ہوتا اس سے جو بچے ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو مجنون ہیں دیوانے ہیں پاگل ہیں ان کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں نا جب تک کہ عقل نہ ہو.
اسی طرح جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو اگر ان پہ مصیبت آتی ہے تو یہ قاعدہ ان پہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مصیبت دیتے ہیں تمہارے اعمال پر، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر بھی مصیبت دے دیتے ہیں کہ کفارہ ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائیں، گناہوں سے صاف ہو جائیں، اور کبھی اللہ والوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، گناہ نہیں ہوتے لیکن ان کے درجات بلند ہو جاتے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچانا چاہتے ہیں جنت میں، لیکن وہ عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اس پر امتحان کے طور پر مصیبت بھی ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے عطا فرما دیں، ورنہ تکلیفیں تو سب سے زیادہ انبیاء کو آتی۔ میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا شد ایذاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، حضور نے فرمایا سخت سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں پیغمبروں پہ آتی ہیں، اور پیغمبروں کے بعد پھر جیسے جیسے درجہ ہے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ، مجھے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں ما لم یؤذ نبی قبلی، قط مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی۔ تو حضور پاک کا چونکہ شان بلند ہے تو تکلیفیں بھی پھر اسی طرح زیادہ، تو کبھی تکلیفیں یاد رکھو رفع درجات کے لیے ہوتی، کبھی تکلیفیں کفارہ سیئات کے لیے ہوتی، اور کبھی عذاب جو ہے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پہ ہوتا، جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم فرعون پہ عذاب آیا، قوم نوح پہ عذاب آیا، تو ان کی سرکشی اور طغیان کی وجہ سے، لیکن یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ بہت ہمارے گناہ معاف کر دیتی۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر گناہوں پہ پکڑ لیں تو کوئی جاندار زمین پہ چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے، تو اس لیے آپ ان اختلافوں میں نہ پڑا کریں کہ مثلا زلزلہ آیا تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ زلزلے کے علاقے میں جو لوگ تھے وہ سارے گناہ گار تھے، ہم سارے پاک ہیں، بات کو سمجھا کریں۔ مثلا زلزلہ آیا، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، اور انسان معصوم بچے سکولوں میں بیٹھے ہوئے ہنستے کھیلتے ہوئے ایک سیکنڈ میں موت کا شکار ہو گئے۔ اب جناب آپ دیکھ لیں کہ 30 لاکھ آدمی گھر سے باہر نکلا ہوا ہے، اپنے ملک میں مہاجر ہے، کیا سارے نعوذ باللہ وہ گناہ گار ہیں اور ہم زیادہ شریف ہیں؟ یہ معنی نہیں ہوتا، تو اس لیے یاد رکھو کبھی عذاب آتا ہے بطور ان کی سرکشی اور گناہوں کے، اللہ ان کو مٹا دیتے، کبھی عذاب آتا ہے کسی کے کفارہ سیئات کے لیے کہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کسی بندے کو پاؤں میں کانٹا جو لگتا ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کبھی امتحان آتا ہے رفع درجات کے لیے کہ اللہ ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کا ایک عبرت دکھانا چاہتے ہیں کہ انجام کیا ہے، تو اس لیے ہر کسی کو ایک لاٹھی میں نہ ہانکا کریں، ورنہ اب یہ بات تو نہیں ہے نا کہ جناب ہمارے شہروں میں گناہ نہیں ہو رہے اور ان بیچاروں کے بعد زیادہ گناہ، حالانکہ پٹھان تو سب سے زیادہ نمازی ہیں، وہ تو سب سے زیادہ خدا کو ماننے والے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ ماشاءاللہ، یعنی ان کے علاقوں میں آپ دیکھیں گے اتنی بدعات نہیں ہے، اتنا شرک نہیں ہے، اتنا قبر پرستی نہیں ہے، وہ تو اکثر ان کے لوگ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ ہے۔ اسی طرح کشمیر میں آیا، جموں میں آیا، اسی طرح باغ میں آیا، مظفر آباد میں، نعوذ باللہ کیا وہ سارے گناہ گار تھے اور ہم لوگ پاک ہیں؟ کتنے بڑے بڑے ہمارے پاس مہا قسم کے ظالم شرابی ڈاکو قاتل ہیں، ان پہ نہیں آیا؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو عذاب میں نے کیوں دینا۔ اب دیکھیں نا، جیسے مثلا آپ کو اللہ نہ کرے، اللہ ہر کسی کو شفا دے، ایک زخم ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ مرہم لگائیں 2-3 دن اور اس کے بعد
اچھا پھر آپ جاتے ہیں کہ جناب وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں بھئی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی انفیکشن ہے، اب اس کو تو پھر ہمیں باقاعدہ کاٹ کے صاف کرنا پڑے گا۔ اچھا اب کاٹ کے بھی نعوذ باللہ صاف نہیں ہو رہا ہوگا، او اللہ معاف کرے کہیں آپ شوگر کے بیمار تو نہیں ہیں۔ تو مقصد ہے کہ ایک زخم کی بھی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، اسی طرح اس قسم کے عذاب کی وجوہات بھی کئی ہو سکتی ہیں۔ کسی کے درجات بلند ہو رہے ہیں، کسی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کسی کو سزا مل رہی ہے۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رحمت ہو یا عذاب ہو، مثلا بارش برستی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بارش نمازی کے گھر میں برسے اور جو بے نماز ہے اس کے گھر میں نہیں برستی۔ مسلمان کے گھر میں تو بارش آئے اور ساتھ کافر کا گھر ہے، ہندو کا سکھ کا تو نہ ہے، نہیں، اللہ کی یہ عنایت عامہ ہے، سب کو ملے گی۔ ہوا چلتی ہے سب کو لگے گی، موسم گرم ہوگا گرمی سب کو لگے گی، ٹھنڈا ہوگا سردی سب کو لگے گی۔ تو اس لیے اللہ کا ایک نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آمنا وصدقنا، یا اللہ جو بھی تیرا حکم ہے نا ہمارا ایمان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں تیری حکمت ہے، لیکن اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں کہ مہربانی فرما، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، عذاب کا معاملہ نہ فرما۔ اس لیے ساری دعائیں کہ ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، یا اللہ ہمیں پکڑ نہ کر، یا رب کل شیء بقدرتک علی کل شیء فاغفر لنا کل شیء حتی لا تسألنا عن شیء۔ تو اس لیے آدمی کو یہ نہیں کہ سب کو ایک لاٹھی میں ہانک دے، اس لیے فرماتی ہے وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور یاد رکھیں بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس آیت کا مخاطب مشرکین مکہ ہیں، کہ اگر تم سوچتے ہو کہ ہم اللہ کے عذاب سے بھاگ جائیں گے تو تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں جا کے اللہ سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ تمہارا کوئی محافظ ہے۔ اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو تم کیا کر سکتے؟ آگے پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتی ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ نے فرمایا اس کی قدرت و عظمت کی نشانی ہے کہ پانی کے اندر کشتیاں چلتی ہیں جیسے پہاڑ کھڑے ہیں۔ یاد رکھو کوئی بندہ کہتا ہے کہ آج کل مشین سے چلتی ہے، تو اصولی بات یہ ہے کہ جب قرآن اترا ہے اس وقت مخاطب کے سامنے جو کشتی ہے اللہ اس کی مثال دے رہے ہیں، اس لیے ہمیشہ قرآن کو سمجھا کریں۔ اب جیسے اللہ فرماتی ہے فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا یہ اونٹ پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے، کتنا اونچا ہے، کتنا قوی ہے، کتنا ٹانگیں لمبی ہیں، کتنا گردن اونچی ہے، اور کیسے پاؤں گول سے ہیں، کیسے ریت پہ چلتا ہے، اور کیسے اپنی ٹانگوں کو موڑ کے بیٹھتا ہے، کتنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم ہاتھی کی طرف دیکھو، تم جو ہے شتر مرغ کی طرف دیکھو، تم فلاں جانور کی چیتے کی طرف دیکھو، گینڈے کی طرف دیکھو۔ کیوں عرب جانتے نہیں تھے گینڈا کیا بلا ہے، ہاتھی کیا بلا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس جانور کا ذکر کیا جس کو اس وقت قرآن سننے والے جانتے تھے، چونکہ عرب لوگ جو ہیں اونٹوں کو سمجھنے کے لیے تو بادشاہ ہیں نا، وہ تو اونٹوں کی نسلیں جانتے ہیں کہ یہ فلاں خاندان کا ہے اور فلاں خاندان کا ہے اور یہ فلاں نسل کا ہے اور یہ فلاں نسل کا ہے۔ وہ تو ایک ایک اونٹ کو جانتے ہیں کہ یہ کالا ہے، یہ سرخ ہے، یہ سفید ہے، اور یہ مکس کلر کا ہے، اور یہ 2 کوہانوں والا ہے اور یہ 1 کوہان والا ہے۔ عرب اونٹ کا تو بادشاہ ہے نا۔ اسی لیے وہ ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ 2 بھائی تھے، جا رہے تھے، سفر پہ جا رہے تھے، گزر رہے تھے ایک سڑک سے۔ وہ سڑک جو تھی نا کھیتوں کے اندر سے گزرتی تھی، جیسے ہمارے دیہات ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں، درمیان میں راستے ہوتے ہیں، وہاں سے جا رہے تھے تو اونٹ کے پاؤں کا نشان تھا۔ ایک بھائی کہنے لگا دوسرے بھائی سے کہ یار یہ اونٹ کا پاؤں ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ لنگڑا ہے۔
دوسرے نے بھی غور کیا، کہنے لگا یار بھائی کیا کہتے ہو، صرف لنگڑا نہیں یہ کانا بھی ہے، اس کی آنکھ بھی ایک ہے۔ اور تھوڑی دیر جب غور کیا، کہنے لگے یار یہ صرف لنگڑا کانا نہیں، یہ خارش زدہ بھی ہے، اس کو خارش کی بھی بیماری ہے۔ ایسے کرتے کرتے جا رہے تھے، آگے وہ کھیتوں کا جو مالک تھا، زمیندار تھا، وہ کھڑا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھے پانی پیا اور کہنے لگے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے ایسا جو لنگڑا بھی ہو، کانا بھی ہو اور خارش زدہ بھی ہو؟ ہاں ہے بھائی، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تم تو مسافر ہو، آج ہمارے علاقے میں آئے۔ انہوں نے کہا ہم نے پاؤں دیکھے ہیں تمہارے اونٹ کے، میرے بھائی نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ لنگڑا ہے، میں نے کہا وہ کانا ہے، پھر بھائی نے کہا کہ وہ خارش زدہ ہے۔ اس نے کہا یار کیوں مجھے پاگل بناتے ہو، تمہیں پتہ کیسے چلا؟ انہوں نے کہا بھائی جب پاؤں رکھتا ہے نا اونٹ تو اس کے پاؤں میں وہ سیدھا رکھنے والی توفیق نہیں تھی، پاؤں وہ ٹیڑھا کر کے رکھ رہا تھا، معلوم ہے لنگڑا ہے، دھکا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میرا اونٹ لنگڑا ہے۔ انہوں نے کہا چلو لنگڑے کا تو پاؤں دیکھ کے پتہ چل گیا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کی ایک آنکھ ہے؟ انہوں نے کہا گھاس ایک طرف کا چل رہا ہے، دوسری طرف کا کھڑا ہوا ہے، تو کوئی صاف بات ہے کہ یہ آنکھ نہیں ہے۔ اگر آنکھ ہوتی تو دونوں طرف منہ مارتا ہے نا گھاس میں، وہ ایک ہی طرف دیکھتا ہوا کھاتا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے ادھر والی آنکھ ہی نہیں ہے اس کو۔ کہا ہاں واقعی وہ کانا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہ بھی تمہیں پتہ لگ گیا گھاس دیکھ کے، تمہیں یہ کیسے پتا ہے کہ میرے اونٹ کو خارش بھی ہے؟ انہوں نے کہا سامنے ایک درخت ہے نا، اس کے ساتھ اس نے اپنی جان رگڑی ہے نا، اس کا چمڑا وہاں لگا ہوا تھا، اس کی جلد وہاں لگی ہوئی تھی، بال وہاں لگے ہوئے تھے، ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ خارش بھی ہے، بیچارہ درختوں کے ساتھ اپنے بدن کو رگڑتا۔ انہوں نے کہا باقی ٹھیک ہے، وہ دیکھو وہ اونٹ کھڑا ہے، یہ لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، خارش بھی۔ تو عرب اونٹ کو سمجھتے تھے، اس لیے قرآن نے انہیں اونٹ کی مثال دی کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں نا کہ ہاتھی نہیں ہوں گے اور دنیا میں جانور نہیں ہوں گے، جو سمجھیں گے تو حوالہ دیں گے نا۔ اگر اللہ فرماتے کیا ہاتھی کو، انہیں ہاتھی دیکھا نہیں، کیا سمجھتے؟ اسی لیے اللہ نے ان کشتیوں کا ذکر کیا ہے جو اس زمانے میں تھی۔ اس زمانے میں کشتیاں جو ہیں بادبان سے چلتی تھیں، بادبانی کشتیاں کہلاتی تھیں، اور بڑے بڑے ان کے کپڑے کے ساتھ بادبان بنائے جاتے تھے اور ہواؤں کے رخ کے ساتھ وہ چلتی تھی۔ اگر ہوائیں کھڑی ہو جائیں کشتی بھی کھڑی ہو، ہوائیں مخالف ہو جائیں کشتی پھر بھی نہیں چل سکتی، ہوا موافق ہو جائے تو کشتی ماشاءاللہ تیزی سے چل پڑتی تھی۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا۔ اب قیامت تک جہاز بھی بنیں گے، ٹائٹینک بھی بنیں گے، بحری جہاز بڑے بڑے انواع و اقسام کے بھی بنیں گے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ مثالیں اس زمانے کی جب قرآن اترا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت کی نشانیاں ہیں، دیکھو دریاؤں میں کشتیاں جیسے پہاڑ کھڑے ہیں۔ إِن يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ۔ اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے، یہ پانی پہ کھڑی رہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانوں پہ، شدائد میں، مصیبتوں میں، سختی میں صبر کرنے والے ہیں، اور جب اللہ نعمتیں دیتے ہیں تو شکر کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ عام آدمی تو جانوروں کی طرح کھاتا ہے، چرتا ہے، مر جاتا ہے، غور کرے گا تو سمجھ آئے گا۔ او یوبکون بما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں ہم تیز ہوا بھیج کے ان کو ڈبو دیں، غرق کر دیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے درگزر فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اللہ نے فرمایا اور جانتے ہیں جو میری آیات میں جھگڑ رہے ہیں کہ جب میرا عذاب آیا ان کو کوئی بھگانے والا، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ یعنی جب کشتیاں میرے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی تو یہ دوڑ کے کہاں جائیں گے؟ میں چاہوں کشتیوں کو چلا دوں، میں چاہوں کشتیوں کو روک دوں، میں چاہوں ان کو عذاب دے کے پکڑ لوں، میں چاہوں تو ان کو زمینوں میں غرق کر دوں، میں چاہوں تو پتھر اتار کے تباہ کر دوں، کہاں بھاگیں گے اللہ کے عذاب سے؟
فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ نے فرمایا بندے جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے یہ دنیا کی زندگانی کے لیے عارضی چیز ہے، چند روزہ ہے. جیسے آدمی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے، ٹرین آنے والی ہے، وہ دکان بھی ہیں، کیفیٹیریا بھی ہیں، چائے بھی بک رہی ہے، کھانا بھی بک رہا ہے، گاڑی آئی سب کو چھوڑا بھاگ گیا. تو یہ تو عارضی چیز ہے، فنا ہے. موت آئی سب کچھ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا. وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں. لیکن وہ نعمتیں کن کو ملیں گی؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پہ آسرا کرتے ہیں. آگے فرماتی ہیں وہ مومن کی صفت کیا ہے؟ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں سے فواحش سے بچتے ہیں. اور اس کے بعد وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر ان کو غصہ آ جائے، جلال آئے تو معاف کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، مومن وہ ہیں جو اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. کیا ماننا؟ شروط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، اوقات کے ساتھ، وقت میں ادا کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اگر کوئی مہم مسئلہ آ جائے تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دولت دی ہے، رزق دیا ہے، اس سے ہمارے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ مومنوں کی صفت ہے، گناہوں سے بچنے والے، غصے میں آگے بخشنے والے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والے، نمازوں کے قائم کرنے والے، مہمات الامور میں مشورہ کرنے والے، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، ظاہر بھی سر بھی. مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے. اچھا یاد رکھو، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم لٹا رہا ہے، کسی کو اللہ نے صحت و قوت دی ہے تو غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کسی کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اندھوں کو رستے دکھلا رہا ہے. یہ بھی اللہ کے آگے خرچ ہے. فرمایا والذین اذا اصابهم البغی، والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پہ کوئی زیادتی کرے تو وہ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اب علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں. طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو انتقام بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معاف کر دیتے ہیں. اور آج کے سبق میں جو ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یاد رکھو برائی کا بدلہ برائی ہے اتنی ہی. کیا معنی؟ یاد رکھو اس میں اللہ نے ہمیں ایک اور سبق دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، ستاتا ہے، نقصان کرتا ہے، تو جتنا اس نے کیا ہے اتنا بدلہ لینا شریعت میں جائز. ایک بات یاد رکھو، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ. اللہ فرماتا ہے جو تم پہ تجاوز کرے، اعتداء زیادتی کرے، اتنی تم بھی کر سکتے ہو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ.
اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی تم بھی اتنی تکلیف اس کے برابر نہ زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھو، ایک آدمی نے برائی کی، ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا بدلہ جو بے ذات ہی گناہ نہ ہو۔ بات کو سمجھو کیا مانا؟ مثلا کسی نے ایک آدمی کو پکڑ کے نعوذ باللہ زبردستی شراب پلا دیا، تو اب اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم بھی اس کو زبردستی شراب پلا دیں، وہ تو حرام ہے، تو ہم حرام کیسے پلائیں؟ بات سمجھیں، اصولی بات ہوتی۔ اسی لیے مسائل جو ہوتے ہیں نا بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ مثلا پہلے ایک حکم یہ تھا کہ جو بندہ جس کو جو تکلیف پہنچائے اسی طرح کا اس کو تکلیف پہنچائی جائے، جیسے قرآن میں ہے النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والجروح قصاص۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی تیری آنکھ نکالے تم نکال سکتے ہو، کان کاٹ لیا تم بھی کاٹ سکتے ہو، ناک کاٹا ہے تم بھی کاٹ سکتے ہو، زخم پہنچایا ہے تم بھی پہنچا سکتے ہو، تو یہ حکم تھا۔ لیکن بعد میں اللہ نے اپنے نبی پاک کو فرما دیا کہ لا قوت الا بالسیف۔ مسئلہ سمجھو کہ اب کوئی قصاص یا انتقام جو ہے وہ تلوار سے لیا جائے گا۔ ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو اب اس کو قتل کریں بس۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسے بھی حالات آتے ہیں نا، جیسے آج کل آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بدبخت آدمی نے 5 سالہ لڑکی سے زنا کیا، مر گئی، تو اب کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ بدفعلی کرو گے؟ وہ تو حرام ہے، تو اس قسم کی سزا کیسے دیں؟ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ کسی چھوٹے سے بچے، آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، وہ کوئی ایسا ملعون تھا کہ 3 سال سے لے کر 7 سال کے بچوں کو بہلا کے پھسلا کے لے جاتا، ان سے بدفعلی کرتا۔ اچھا اب کئی مر گئے، 3 سال کا بچہ کے بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اس سے ہم بدفعلی کریں، وہ تو حرام ہے۔ تو اب جو بدلہ لیا جائے گا لا قوت الا بالسیف، اب بدلہ تلوار یعنی گردن اڑائی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی، مثلا تمہارا 100 ریال کھا گیا، تم ملازم ہو، تمہیں اپنے 100 ریال کے برابر پیسے لینے کا حق ہے۔ تم نے کسی طریقے سے اس کی جائیداد سے لے لیا، جائز، لیکن 101 ریال نہیں لے سکتے ہو، یعنی اپنا حق لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ پاک فرما رہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن جو معاف کر دے، جو اصلاح کر دے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی پہ ہے۔ اور انہ لا یحب الظالمین، اللہ برائی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے، اللہ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے۔ الباغی اظلم، ظالم وہ ہوتا ہے جس نے ابتدا کی۔ تو اس لیے اب 2 مسئلے ہو گئے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اگر کسی نے بدلہ لیا جب اس پر ظلم ہوا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس پہ پھر کوئی گناہ نہیں، کوئی سزا نہیں، اس پہ ظلم ہوا، اس نے بدلہ لیا تو اس پہ اب کوئی نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، راستہ تو ان لوگوں پہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک
اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ پھر نصیحت کرتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے ظلم ہونے کے باوجود بھی صبر کیا، وَغَفَرَ، اور اس کو بخش دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ معاف کر دینا، ظلم کے بعد بدلہ نہ لینا، بخش دینا، یہ بڑے کام والی، بڑے شان والی کاموں میں سے کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں اس میں دو باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ والے جو ہے نا، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بدلہ بھی لیتے ہیں اتنا جتنا ان پر ظلم ہوا، اور معاف بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کی دو حالتیں ہیں، یاد رکھو۔ اگر ایک آدمی نے زیادتی کی ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، اس کو معاف کرو، وہ تو اور زیادہ اکڑے گا، ایسے بندے سے بدلہ لینا ضروری۔ دیکھو نا جی، کوئی آدمی اگر ہے ہی ظالم، آپ جا رہے ہیں جنگل میں، خنزیر سامنے آ جائے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جناب خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں؟ تو اگر ظلم کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے، عادی مجرم ہے، اس سے بدلہ نہ لیا جائے تو اس کا اور بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، اس سے بدلہ لینا ضروری ہے۔ اور اگر ایک بندہ ہے، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن بڑا شرمندہ ہے، اب لوگوں کہتے ہیں یار مہربانی کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زیادتی کی، یار مہربانی کرو مجھے معافی دلا دو، تو ایسے بندے کو معاف کر دینا پہ۔ لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ اصل بات جو ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ شان یہی ہے کہ پھر معاف کرو۔ کیوں؟ یہ معاف کرنے والی شان ہے میرے اللہ کی، تو بندہ جب اللہ کی صفات میں سے عمل کرتا ہے تو اس کی شان بھی پھر بلند ہوگی۔ اسی لیے حدیث دعا آتی ہے نا حدیث پاک میں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ آپ معاف کرنے والے بھی ہیں، سخی بھی ہیں، اور معاف کرنے کو آپ اچھا اور پسند بھی فرماتے ہیں، تو مہربانی کر کے ہمیں بھی معاف کر دیں۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور پاک سرکار دو عالم رحمت دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حضور جب آ رہے ہیں اور 10,000 کا لشکر ہے حضور کے صحابہ کا، پروانوں کا ساتھ آ رہا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب حضور ہجرت کر کے گئے تو صرف ابو بکر ساتھ ہے، اور فتح مکہ والے دن 10,000 کا لشکر ساتھ۔ اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق بات کہنے پر مخالفتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ملتی ہیں، گھبراؤ نہیں، پھر آہستہ آہستہ کارواں بنتا گیا، پھر لوگ ملتے جائیں۔ حق کے لیے ابتدا میں تمہیں کچھ مار کھانی پڑے گی، تکلیف بھی ہوگی، لیکن اگر ایک دفعہ آپ برداشت کر گئے نا جی، تو اللہ کی شان ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں سے تمہارے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تقسیم کیا، عربی میں کہتے ہیں میمنہ میسرہ، کہ آپ نے ایک لشکر تشکیل کیا بھی تم دائیں طرف میں مکے میں بڑھو، ایک لشکر تشکیل دیا کہ تم بائیں طرف سے مکے میں بڑھو، اور فرمایا ہم سیدھے مکے میں جائیں گے تاکہ لشکر ہر طرف سے گھیرے میں لے ان کو۔ اب جناب یہ ہے کہ جوں جوں مکہ مکرمہ قریب آتا رہا تو صحابہ کا جوش جو تھا نا وہ بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ، آج تو نے ہمیں موقع دیا ہے، جن لوگوں نے ہمیں انگاروں پہ لٹایا، پھانسیوں پہ چڑھایا، ہماری عورتوں کو ٹکڑے کر ڈالا، آج ہم بھی قریش کا ایک ایک بچہ چن چن کے قتل کر رہے ہیں۔
آج ہمیں موقع ملا ہے تو آج ہم انہیں نہیں چھوڑیں. بعض صحابہ کے منہ مبارک سے یہ لفظ بھی نکل گیا کہ لا قریش بعد الیوم، آج کے بعد انشاءاللہ ان ظالموں کا کوئی بچہ بھی زمین پہ نظر نہیں آئے گا. آج ہم گن گن کے بدلے لیں گے. سرکار دو عالم کو جب یہ باتیں پہنچی اور حضور جب مکے کے قریب آئے لشکر کو روک دیا، فرمایا پہلے میری ہدایات سن لو. ایک تو مکہ اللہ کا حرم ہے جس میں قتال، لڑائی، جنگ، مارنا سب حرام ہے، لیکن اللہ نے مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دی ہے. لیکن میری بات یاد رکھو، من دخل المسجد الحرام، جو کافروں میں بھاگ کے مسجد الحرام میں چلا جائے، فلہو امان، اس کے لیے امان ہے، اس کو نہیں مارنا. من دخل دار ابی سفیان، جو میرے چاچا ابی سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے. اور فرمایا جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، لڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو بھی امان ہے. اگر کوئی کافروں کا مولوی ہے، پنڈت ہے، پادری ہے، اس کو بھی امان ہے. اور فرمایا من نلک السلاح، جو اپنا تلوار ہاتھ سے پھینک دے اس کو بھی امان ہے. من اغلق بابہ، جو اپنے گھر میں جا کے دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے. صحابہ کہتے ہیں امان امان کا شور ہو گیا، ہم کس کو ماریں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارا بدلہ تو سارا ختم ہو گیا نا. یعنی فتح مکہ کے وقت میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، صرف خالد بن الولید اور اکرمہ کی ٹکر ہوئی. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اس وقت کافر تھا. حضرت خالد اسلام لا چکے تھے، تو حضرت خالد جو ادھر سے آ رہے تھے نا، یہ اب جب آپ جاتے ہیں نا مکہ میں، جس کو آپ چھتی ہوئی بازار کہتے ہیں، یہ چھتی ہوئی بازار سے آگے نکل جائیں تو آگے پھر شیب عامر آ جائے گا. شیب عامر سے ذرا اور آگے نکل جائیں تو آگے جو چڑھائی کے بعد اترائی اس کو کہتے ہیں خندمہ، اس جگہ کا نام ہے خندمہ. تو اسی جگہ حضرت خالد اور اکرمہ کا ٹکراؤ. حضرت خالد نے ایسی بے جگری سے جنگ لڑی نا کہ اکرمہ جو تھا بہادر جو تھا بھاگ گیا، کچھ لوگ مارے گئے. اسی لیے عربوں کے اندر مسل بن گئی کہ وہاں جو ہے نا جی قاتل خالد فی خندمہ و فرر من خندمہ اکرمہ، کہ وہ لڑائی خندمہ میں ہوئی لیکن اکرمہ بھاگ گیا. اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی تلوار چلی ہی نہیں، حضور امن سے داخل ہو گیا مکے میں. اچھا اب سارے قیدی بن کے آ گئے. اب جب قیدی سامنے آ گئے حضور نے فرمایا اچھا مکے والوں دیکھو، تمہیں یاد ہے تم نے جو کچھ کیا ہے، اچھا بتلاؤ آج میں تمہارے لیے کیا فیصلہ کروں. وہ بھی سردار لوگ تو تھے نا، بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، لیکن ہمیں امید ہے آپ ہمارے بھائی تو ضرور ہے نا، ہم آپ کے دین پہ نہ ہوں لیکن رشتہ دار تو ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ سخی ہیں، جو ایک سخی بھائی فیصلہ کر سکتا ہے وہ کرے، ہمیں قبول ہے. حضور نے فرمایا مکے والوں آج میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد میں تمہیں گلہ بھی نہیں دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. اور فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو جاؤ. تو یہ جو بات، اس لیے اللہ کہتے ہیں بڑا کام، ان ذالک لمن عزم الامور، کہ اپنے غصے کو پی جانا، اپنے ظلم کا بدلہ نہ لینا، اس کو پھر معاف کر دینا، یہ بہت بڑے کاموں میں سے کام ہے. یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے اب یاد رکھو بدلہ لینا بھی جائز ہے لیکن اتنا جتنا نقصان ہے.
اور معاف کر دینا جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایک آدمی بدلہ نہ لیا جائے تو گناہ میں بڑھ جائے گا، اس سے بدلہ لینا ضروری ہے۔ ایک آدمی اپنے فعل پہ شرمندہ ہے تو اس کو معاف کر دینا ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور اللہ حضور کی امت پہ رحمت کے فیصلے فرما دے۔ اور جو ہمارے بھائی ہمارے مسلمان کشمیر میں اور اسی طرح سوات میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، عرب میں، عجب میں، یورپ میں، جس جگہ بھی ہیں مولا ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج تیرے نام لیوا کا خون جو ہے وہ بہ رہا ہے اور کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ بہرحال اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے نیت کر کے مکہ پہنچا، حیض آ گیا تو وہ اسی نیت میں بیٹھی رہے۔ یہ رومال کھول دینا کچھ نہیں ہوتا، یہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ عورت نے احرام کھول دیا۔ احرام کوئی عورت کا احرام نہیں ہوتا، یہ تو جاہلوں نے خود مسئلہ گھڑا ہوا ہے کہ جو رومال عورت باندھ رہی ہے احرام ہے۔ اچھا، اور کئی میری بیٹیاں اتنی بے وقوفی کرتی ہیں کہ میں دیں تو احرام باندھا ہوا ہے نا، مسا بھی اس کے اوپر کرتی ہیں، وضو بھی نہیں ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے کوئی احرام نہیں کہ وہ چادر باندھے اور رومال باندھے، اور جو کپڑے ہیں وہی احرام ہے۔ اس نے تو صرف نیت کرنی ہوتی ہے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور کوشش کرے کہ اگر مرد نہیں ہے تو چہرے پہ بھی کپڑا نہ ہو، تو چہرہ جو ہے وہ کھلا رہے۔ اگر مرد آگے آ جائے تو کپڑا لٹکا سکتی۔ اب وہ عورت حیض آ گیا، اپنے ہوٹل میں مکان میں بیٹھی رہے اور یہ سمجھے میں احرام میں ہوں، نہ ناخن کاٹے، نہ کنگھی دے، نہ خوشبو لگائے، نہ شوہر کے ساتھ کوئی غلط بات کرے۔ جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے۔ اس کو مسجد عائشہ جانے کا کیا معنی ہے؟ وہ تو احرام باندھ کے آئی ہے وہاں سے، خدا کے بندے پھر کیوں جائے گی مسجد عائشہ؟ یہ اپنے مسئلے ہیں، لوگوں نے گھر رکھے ہیں، کیا کرے آدمی؟ وہ تو پہلے احرام باندھا ہوا ہے، اس نے دوبارہ کیا کرنے جائے گی مسجد عائشہ؟ احرام اس رومال کا نام نہیں ہوتا، احرام نیت کا نام ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کوئی رشتے دار ہیں ان کے لیے ہم طواف کریں، طواف کر کے دعا کرو ان کے لیے، اللہ ان کو ثواب دے۔ عورتوں کے لیے پردہ جو ہے ہر حال میں ضروری ہے، اور پردہ ہوتا بھی چہرے کا ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہوتا۔ پردہ ہے فتنے سے بچنے کے لیے، اور سب سے بڑا فتنہ تو چہرہ ہے۔ اگر اس کو کھلا رکھا ہے تو باقی چھپا کیا رہی ہے؟ کوئی عقل کریں۔ اور پھر یعنی بی بی عائشہ حج کا مسئلہ بتا رہی ہیں کہ جب ہم احرام میں تھے تو فرماتی ہیں اذا حاذین الرجال، جب لوگ قریب آتے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے۔ تو پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ قرآن کہتے فاسألوہن من وراء حجاب، کوئی چیز مانگنی ہو پردے کے پیچھے سے مانگو، تو پردہ تو ہے ہی چہرے کا۔ اگر چہرہ کھلا ہوا ہے تو باقی بچتا کیا ہے؟ سارا میک اپ، سارا سنگار، سارا فتنہ، سارے شہوات کا منظر، سارا بندے کو بربادی میں ڈالنے والا وہی چہرہ تو ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ عورت نماز میں چہرہ کھلا رکھے، نماز میں ہاتھ کھلے رکھے، پاؤں کھلا رکھے تو جائز ہے۔ یہ مانا نہیں کہ عام حال، کیوں؟ جب وہ نماز پڑھ رہی ہے تو کون بے حیا ہوگا اس وقت دیکھے گا؟ اور ہر بندہ نماز میں ہوگا اس وقت عورتوں کو تھوڑا دیکھے گا۔ تو پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے میرے بھائی۔ یہ تو غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ پردے کا، چہرے کا پردہ نہیں تو باقی بات کیا رہ گئی؟ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے
اچھی طرح مسلوقوں کو دماغ میں بھی رکھا کرو نا، ادھر سنا ادھر نکال دیا، صفا مروا دوڑ لیا، بال نہیں مڈائے، کپڑے پہن لیے، بال بھی مڈائے اور دم بھی ادا کرے ایک بکری، یہ کوئی مذاق ہے؟ جیسے مرضی ہے کر دو۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے، لیکن یہ نہیں ہے مسئلہ کہ اگر تمہارے رشتہ دار کو کسی نے قتل کیا تم ان کا جا کے قتل کر دو، یہ فساد ہے۔ بدلہ حاکم وقت لے گا، تم اس کو شکایت کرو گے، اگر فرض محالوہ نہ لے پھر اللہ لے گا، یہ نہیں ہمیں دنیا میں کوئی حق نہیں۔ اگر ہر آدمی بدلہ لینا شروع کر دے تو پھر تو دنیا میں فساد ہو جائے۔ عورتوں کو تبلیغ کے لیے جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے۔ عورتوں کو کون تبلیغ کرے گا؟ تم تبلیغ کرو گے؟ نہیں، عورتوں کو جو تبلیغ کرنی ہے کوئی تو کرے گا نا۔ آخر بی بی عائشہ ہے، بی بی ام سلمہ، ساری حدیثیں جو کتابوں کی بھری ہوئی ہیں یہ عورتوں نے روایت نہیں کی، سارا حضور نے فرمایا آدھا دین بی بی عائشہ سے لے لو۔ خدا کی قدرت ہے، ہمارے لوگوں کا عجیب حال ہے، ان کو جب بھی کوئی شیطان کھٹکا ڈالتا ہے نا دین کے کام میں ڈالتا ہے۔ عورتیں فلم دیکھنے جائیں اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، عورتیں شام کو جناب ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، عورتیں جا کے جناب ڈسکو ناچ کریں ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، عورتیں میراتھن ریس دوڑیں ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، عورتیں ہاکی، ٹینس، فٹ بال اور والی بال کی گیم کھیلیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب دین کی تبلیغ ہے، ہو جی جائز ہے، ہو جی یہ جائز ہے، ہو جی یہ جائز، کیوں؟ شیطان اندر ہے نا۔ خدا کے بندو اللہ سے خوف کرو۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو عورتیں عورتوں کو بتا سکتی ہیں، مرد بتا ہی نہیں سکتا، پھر کیا کریں گے آپ؟ تبلیغ سب کی، بلغوا عنی ولو آیۃ، حضور نے فرمایا میری طرف سے تبلیغ کرو چاہے ایک آیت ہو، یہ نہیں کہا مرد کرو عورت نہ کرے، فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، حضور نے فرمایا جو لوگ اس وقت عرفات میں حاضر ہیں ان لوگوں کو میری باتیں پہنچائیں جو غائب ہیں۔ تو وہاں مرد بھی حاضر تھے، عورتیں بھی حاضر تھی، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا مرد پہنچانا عورت نہ پہنچائے، یہ کیا بات ہو؟ بڑے بڑے مسائل جو ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر جیسا آدمی اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے، بی بی حفصہ کے پاس، اور فرماتا ہے کہ بیٹی دیکھو شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتا، ایک عورت خامند کے بغیر آرام سے کتنے دن گزار سکتی ہے؟ بی بی حفصہ نے فرمایا ابا جان تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا بیٹی قرآن تو پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا تو قرآن میں اگر کوئی مرد مر جائے تو عدت کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 4 مہینے 10 دن۔ انہوں نے کہا بس اتنی ہی عورت علیحدہ رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ علیحدہ نہیں رہنا چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہوتا تو مدت بھی زیادہ رکھتے۔ اب 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت گزر گئی اور شادی کر سکتی ہے، تو اس کو دیکھ کے حضرت عمر نے فیصلہ کیا اور اپنے تمام گورنروں کو ہدایات کی کہ جتنے مجاہدین جنگ لڑ رہے ہیں ان کو 6 مہینے سے زیادہ گھر سے دور نہ رکھو، 6 مہینے کے بعد ان کو گھر بھیجو اور چھٹی کریں، اپنے گھر جائیں اور پھر ان کے بدلے میں کسی اور کو بھیجو۔ اگر عمرے کی حالت میں ایسے ہاتھ لگایا بال ٹوٹ گیا اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں یار دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، بس دعا کیا کرو۔ آپ کو مولوی مکی کی باتیں کڑوی تو بہت لگتی ہیں، مجھے بھی پتا ہے، اتنا تجربہ تو ہمارا بھی ہوتا ہے نا، چہرے شیرے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، لیکن دیکھو نا اب حاجی کو ڈر ہے تو ایک بال ٹوٹ گیا تو جو میرا بھائی اس طرح پھروا رہا ہے اس کو کیا کوئی ڈر نہیں؟ یعنی ڈرے تو ایک بال ٹوٹ گیا اور تم روزانہ محمد مصطفیٰ کی سنت کو اس طرح پھیر کے گندی نالی میں پھینک رہے ہو، کوئی خیال نہیں ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا؟ باقی تمہاری مرضی ہے، اب ہم نے تھوڑا جبر کرنا ہے۔ ہم نے استخارے کی جو دعا عربی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہر کوئی عربی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اردو کہتے جاؤ، جیسے طواف میں اردو نہیں کر رہے ہوتے ہو،
طواف میں جو عربی دعائیں نہیں پڑھ سکتے وہ ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. حجر اسود پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ڈسپلن ہو. وہ طریقہ لکھ کے بھیج دو حکومت کو، جو طریقہ ہو نا وہ لکھ کے بھیج دو. ہماری ایک مسجد میں امام ہے اور وہ آنکھوں سے اندھا ہے. اندھا آدمی امام بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہو. بعض ہوتے ہیں نا جی نابینے، وہ صاف نہیں رہتے، صفائی کا خیال نہیں کرتے. اور بعد ماشاءاللہ بالکل ہمارے اپنے مدرسے میں استاد تھے، فوت ہو گئے، قاری یاسین صاحب، اللہ قبر پہ رحمت فرمائے. ماشاءاللہ جناب وہ اتنا صاف تھا، آنکھیں بالکل نہیں تھی. اچھا ایسے ہاتھ لگا کے اپنے کپڑوں میں، ہاں یہ میرا جوڑا یہ نیلا ہے، یہ سفید ہے. ہم کہتے قاری صاحب کیسے بتائے؟ کہتے رکھے جو تھے نا اندازہ ہو جاتا ہے نا. اچھا ہم روزانہ ان کے پاس چائے پینے جاتے تھے، جتنی اچھی چائے وہ نابینا بناتا تھا، ہم آنکھوں والے نہیں بنا سکتے. اس نے جناب ایسے اندازہ لگا کہ اتنی پتی ڈالنی ہے، اتنا پانی ہے، اتنا پیالی میں نے پانی ڈالا، ایسی زبردست جناب وہ چائے بناتا تھا. وہ جو ہماری ڈرائیوروں کی چائے ہوتی ہے نا 80 میل تک آنکھ نہ کھلے، آنکھ بند نہ ہو، وہ کڑک چائے ہوتی ہے نا. ایمان بھی تازہ، دماغ بھی تازہ، آدھا پاگل ہو جاتا ہے بندہ. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ اگر حضور پاک نے رحمت دو عالم جب غزوے پہ جا رہے تھے، آپ نے اپنے مصلی پہ مدینے پاک میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کو امام بنایا. عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. لیکن میرا بھائی بات سمجھا کرو، اگر عصر کے بعد تم نے طواف کیا، ٹھیک ہے، اب تمہارا ارادہ ہے کہ میں مغرب حرم میں پڑھ کے جاؤں گا، تو مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث تمہارے مخالف نہ ہو. جو بندہ مغرب کے بعد پڑھے گا اس کا تو کوئی حدیث مخالف نہیں. اگر عصر کے بعد پڑھے گا تو ایک حدیث تو ہے نا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہیں، وہ تو مخالف ہے نا. اچھا اگر تمہارا قافلہ جا رہا ہے، ساتھی جا رہے ہیں، باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، سامان بندھا ہوا ہے، پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، گنجائش تو ہے نا. لیکن افضل وہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے. حضور کے روضہ مبارک پہ جب جائیں گے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. چونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں. ما سوا کرامیہ ایک فرقہ ہے معتزلہ کا، ان کے علاوہ کوئی بھی انبیاء کی حیات کا منکر نہیں. اگر ہم سفر میں ہیں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. اس میں بھی وہی 2 باتیں ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہو، لیکن ہر نماز اپنے وقت میں پڑھو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. موقوتا توقیت سے ہے، توقیت تعیین پہ دلالت کرتی ہے. وہ فرماتی ہیں یوں جمع کرو کہ ظہر کو دیر کر کے پڑھو آخر وقت میں، جب ظہر پڑھ کے فارغ ہوں گے تو اب عصر کا وقت داخل ہو گیا، اس کو اول وقت میں پڑھ لو. تو بظاہر تم نے دونوں جمع کی ہیں، لیکن پڑھی اپنے اپنے وقت میں ہے. ظہر آخر وقت میں اور عصر اول وقت میں، مغرب آخر وقت میں اور عشاء اول وقت میں. وہ کہتی ہیں حقیقی جمع صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے اور کسی جگہ نہیں ہے. لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ سفر میں جائز ہے، چاہے ظہر پڑھ کے فوراً عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لو. اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. لیکن اگر تم ساری حدیثیں دیکھو گے نا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کے دلائل زیادہ مضبوط ہے. ایک حدیث ہے باقاعدہ، حضور سفر فرما رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، اور میں الصلاۃ امامکم، آگے چلو.
کہتے ہیں پھر دیر ہو گئی، پھر ہم دوڑے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، اور میں آؤ آگے چلو۔ صحابہ چپ ہو گئے، پھر دیر کرنے کے بعد پھر صحابہ کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، میں اور آگے چلو۔ تو اب حدیث میں آیا کہ آپ نے ظہر آخر میں جا کے پڑھی اور اس کے بعد عصر اول وقت میں پڑھی۔ تو حضور ظہر کو آخر کرتے گئے، مؤخر کرتے گئے، مؤخر کرتے گئے، آخر وقت میں جا کے پڑھی۔ تو وہ حدیث ہے۔ دوسری بات یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک تو قرآن ہے، قرآن توقید کا قائل ہے، تعیین اشتراک کو قبول نہیں کرتی، دو۔ تیسری بات یہ وہ فرماتے ہیں کہ فجر اور ظہر کیوں نہیں ملاتے ہو؟ فجر کے ساتھ ظہر پڑھ لو، آخر ظہر اور عصر کیوں ملاتے ہو؟ اور مغرب عشاء اس لیے کہ ان کے اوقات ملتے ہیں، فجر اور ظہر میں بڑا فاصلہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حکمت ہے اللہ کی طرف سے۔ بہرحال ہم تو سارے ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں بھیجتے ہیں، سب کا الحمدللہ احترام اور قدر کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہوتا ہے کہ جس آدمی نے جس امام کی فقہ پڑھی ہے اس کی زیادہ قدر کرے گا۔ ہم ہر آدمی کے والد کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے، لیکن اپنا باپ تو پھر اپنا باپ ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف بھی کر لیا، صفا بھی کر لی، مغرب کے بعد پڑھ لے، احرام چاہے پہلے کھول دے 2 رکعتیں دوسرے دن پڑھ لے، کوئی فرق نہیں۔ طواف جو ہے، اگر آپ طواف میں دنیاوی باتیں کریں کراہت ہے، کعبے کو دیکھتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہیں کراہت ہے، نظر نیچے رکھیں، زبان پہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سب سے بڑی کوشش یہ کریں کہ طواف کے دوران کسی عورت کے چہرے پہ نظر نہ پڑے، اور جب تیری نظر نیچے ہوگی خود ہی نہیں پڑے گی۔ اچھا یہ معنی نہیں ہوتا کہ چہرہ نہ دیکھو اور پشت دیکھتے رہو، چونکہ بعض ہمارے لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں نا، پشت دیکھ کے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں قد کیسا ہے، فگر کیسے ہیں، باڈی کیسی ہے، پاؤں کیسے ہیں۔ شیطان ہے نا، تو وہ تو پشت سے بھی سبق پڑھا دیتا ہے نا، اس لیے تو اس نے کہا تھا کہ میں آگے سے بھی پیچھے سے بھی انہیں گمراہ کروں گا۔ کہتے جی کہ یہ ضروری ہے کہ بندے کا تعلق کسی نہ کسی جماعت سے ہو، کوئی ضروری نہیں مسلمان ہو، یہ ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ باقی یہ تو قدرتی بات ہے نا کہ کوئی حاجی پاکستانی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، اسی طرح کسی نے کسی فقہ سے پڑھا ہے، کسی نے کسی فقہ سے پڑھا ہے۔ اصل بات تو اسلام ہے، اصل بات تو ایمان ہے، اس میں سب برابر ہیں۔ اگر کسی نے حالت احرام میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال صدقہ کر دو۔ البیگ کا جو ریسٹورنٹ ہے اس کی مرغی کے بارے میں وہاں ڈیوٹی کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مرغی حلال ہے حرام ہے، مجھے کیا پتا ہے؟ ان سے جا کے پوچھ لو، تحقیق کر لو، اور اگر شک ہے تو مرغی کھانے کے بغیر بھی زندہ رہو گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو مرغی نہیں ملتی وہ بالکل نہیں مر جاتے، 2-4 دن سبزی کھا کے گزارا کر لو، کوئی فرق۔ شبہ آ گیا تو قریب نہ جاؤ۔ جو یعنی یہاں کے ملک کی ذبح، جیسے فقیہ ہے، وطنی ہے، یہ مرغیاں حلال ہیں۔ جو غیر ملک سے آتی ہیں اللہ عالم، ہمیں دیکھا ہے کہ وہاں کیا حال ہے۔ میں نے بچے کا صدقہ دینا ہے، تمہاری مرضی، مکے میں صدقہ دو، اپنے ملک میں دو، جہاں دو۔ کوٹ ادو میں میری ممانی فوت ہو، جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اگر جہاز میں احرام باندھ لے، پانی نہیں ہے، وضو نہیں کیا، کچھ نہ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وضو ہو اور نماز ہو اور پانی، کچھ بھی نہ ہو۔